دو زبر دو زیر دو پیش، اسی کو ہم اصل میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا سمجھا؟ جو دو زبر ہیں، ٹھیک ہے، دو زیر ہیں اور دو پیش ہیں، اصل میں کیا یہی کیا ہوتے ہیں؟ تنوین ہیں اور نون ساکن ہیں. ٹھیک ہے، اس کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ یکتا ہوتی ہے. کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. تو آج ہم تنوین کا قاعدہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حرکات جو قاعدہ ہیں وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا تو تب جا کر جو یہ تنوین ہے بالکل آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل آسان ہے اسی کے جیسا. تو دیکھیے گا، وہاں پر ہم نے پڑھا جو یہ ایک سمبل ہے جس کے دو نام ہیں، یا ہم اس کو زبر سے پکارتے ہیں یا ہم فتح اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اسی کے جیسے دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دو زبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو زبر، ٹھیک ہے، یا دو فتح. اور ہمیشہ جو یہ دو زبر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ حرفوں کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جو دو زبر ہیں یہ حرفوں کے نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جانتے ہیں جو حروف ہیں وہ 29 ہیں. ٹھیک ہے، 29 حرفوں کے اوپر جو یہ دو زبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہم نے ایک اسی طریقے کا ایک سمبل پڑھا تھا جس کو ہم زیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو ہم اس کو زیر کے نام سے پکارتے ہیں یا ہم اس کو کسرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اسی کے جیسے دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دو ہوتے ہیں. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حرفوں کے نیچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 29 کا مطلب یہاں پر میں آپ کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ حروف آپ مان لیجئے. ٹھیک ہے، تب جا کر حرفوں کے نیچے جو دو زیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ حرفوں کے نیچے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جو کہ کیا ہے؟ دو زیر. ٹھیک ہے، یا کسرہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو وہاں پر ایک اسی طریقے کا ایک سمبل تھا جس کو ہم پیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پیش، یا ہم اس کو کیا کہتے تھے؟ ضمہ. لیکن یہاں پر اسی طریقے کے دو ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دو پیش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، اسی کو ہم اصل میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا سمجھا؟ جو دو زبر ہیں، ٹھیک ہے، دو زیر ہیں اور دو پیش ہیں، اصل میں کیا یہی کیا ہوتے ہیں؟ تنوین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس بھی حرف کے اوپر یا نیچے تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ تنوین ہم کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر کو، دو زیر کو، دو پیش کو. ٹھیک ہے، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں دو زبر یا دو زیر یا دو پیش. ٹھیک ہے، چونکہ دو زبر اس طریقے کے ہوتے ہیں، دو زیر اس طریقے کے ہوتے ہیں، دو پیش اس طریقے کے ہوتے ہیں، ہمیشہ حرفوں کے اوپر، ہمیشہ حرفوں کے نیچے، ہمیشہ حرفوں کے اوپر. تو ایکچولی ہم اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تنوین والے حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تنوین لکھا ہے، تنوین والے حروف کو منون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس بھی حرف کے اوپر یا نیچے تنوین ہوگی اس حرف کو کیا ہم کہتے ہیں؟ منون کہتے ہیں. تب جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی کیا ہے؟ منون ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ منون ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ 29 حروف ہیں، 29 حروفوں کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہیں، تو دو زبر بھی کیا ہے؟ تنوین ہے. ہم نے پڑھا کہ تنوین والے حروف کو کیا ہم کہتے ہیں؟ منون کہتے ہیں. تو یہاں پر میں نے لکھا کہ یہ کیا ہے؟ منون ہے. ٹھیک ہے، لیکن کون سی تنوین ہے؟ دو زبر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی بھی حروف کے اوپر دو زبر دیکھے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منون مفتوح.
بالکل آسان. وہاں پر ہم پڑھتے تھے حرکات میں کہ اگر بھی کسی بھی حروف کے اوپر ایک زبر ہوگی تو ہم متحرک مفتوح کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی حروف کے اوپر دو زبر ہیں تو مناونی مفتوح ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کسی بھی حروف کے نیچے دو زیر ہوگی، کیا ہوگی؟ دو زیر. چونکہ یہ بھی دو زیر کیا ہے؟ ایک تنوین ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ منون ہے. لیکن کون سی تنوین ہے؟ دو زبر والی تنوین ہے. تو یہاں پر اس کو نام دیا گیا ہے منون مکسور، جو کہ ہم وہاں پر حرکات میں کیا پڑھتے تھے کہ اگر کسی بھی حروف کے نیچے زیر ہوگی تو متحرک مکسور. لیکن یہاں پر کیا ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی حروف کے نیچے دو زیر ہوگی تو منون مکسور. ٹھیک ہے. بالکل آسان ہے. اسی طریقے سے جو دو پیش ہیں، اگر وہاں پر کسی بھی حروف کے اوپر ایک پیش ہوتی تو ہم کیا کہتے؟ فوراً کی متحرک مضموم. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ دو پیش ہیں. دو پیش بھی ایک کیا ہے؟ تنوین ہے. تو میں لکھتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ منون. لیکن کون سی تنوین ہے؟ دو پیش ہیں، تو منون مضموم. ٹھیک ہے. تو منون مضموم. ٹھیک ہے. منون مضموم یہاں پر قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی بھی حروف کے اوپر کیا دیکھتے ہیں، مان لیجیے یہاں پر 29 حروف ہیں، تو 29 حروفوں کے اوپر اگر آپ دو پیش دیکھتے ہیں تو منون مضموم وہاں قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دو زبر ہو تو منون مفتوح، اگر دو زیر ہو تو منون مکسور، اگر دو پیش ہو تو منون مضموم. ٹھیک ہے. تو اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر یہ حروف با ہے، ٹھیک ہے، با کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہے، تو با دو زبر بن، اس کو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر با، ٹھیک ہے، با اور الف ہے، اس پر بھی کیا ہے؟ دو زبر ہیں، تو با الف دو زبر بن، وہ بھی سیم ہی ہوتا ہے. لیکن یہ آپ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو الف ہے، الف بغیر حرکت بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں لکھ دیتا ہوں وا کے ساتھ یا، اور وا پر میں کیا لکھتا ہوں؟ دو زبر. ٹھیک ہے. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ منون مفتوح. جو یا ہے یہ یہاں پر کیا ہے؟ خالی ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. وا دو زبر ون. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم الف کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ منون مفتوح. اسی طریقے سے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو با دو زیر بن. ٹھیک ہے. تو با الف دو زیر بن، وہ بھی سیم ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے وا دو زیر ون. ٹھیک ہے. یا اگر ہم رکھ بھی لیں تو یا نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اس کے مثالیں لکھیں گے تو با دو پیش بن، با الف دو پیش بن، وہ بھی سیم ہی ہوتا ہے. تو وا دو پیش ون، یا اگر ہم لکھ بھی دیں تو یا نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر الف کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تنوین کا قاعدہ تھا. اب ہم پڑھیں گے سکون کا قاعدہ. سکون بالکل آسان ہے. دیکھیے گا، آپ نے اکثر حروفوں کے اوپر اس طریقے کا جو سمبل ہے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. چھوٹا دال کی جیسا ہوتا ہے حروفوں پر، اس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں جزم. ٹھیک ہے. جزم. یا آپ اس کو دوسرا نام بھی بتا سکتے ہیں، سکون. ٹھیک ہے. اس چھوٹے سے دال ٹائپ کی نشان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم، یا ہم کہتے ہیں سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جزم یا سکون ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس بھی حروف پر یہ جزم یا سکون ہوگا، جس بھی حروف پر یہ جزم یا سکون ہوگا، ٹھیک ہے، مان لیجیے 29 حروف ہیں، اگر ان پر یہ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حرف ساکن کہتے ہیں. تو آپ نے کیا سمجھا کہ جزم یا سکون والے حروف کو کیا ہم کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں. یہ 29 کیا ہے؟ حروف ہے. ٹھیک ہے. تو جزم یا سکون والے حروف کو کیا ہم کہتے ہیں؟ حرف ساکن کہتے ہیں. اگر کسی بھی حروف پر مان لیجیے با کے اوپر ہوگا یہ، تو با ساکن اس کو کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر تو کے اوپر ہوگا تو تو ساکن، اگر را پہ ہوگا تو را ساکن. لیکن یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیے گا، اگر الف پر ہوگا تو اس کو آپ
अलिफ साकिन नहीं कहेंगे, हमजा साकिन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अलिफ के ऊपर जब कोई भी हरकत या कोई भी किस्म की निशाना या सिंबल आ जाती है तो उस वक्त ये अलिफ नहीं रहता है, ये हमजा रहता है, तो हमजा साकिन इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि इसको हम जज़म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं। आप जिस पर भी होगा, यानी 29 हुर्फों पर अगर होगा तो हुर्फ साकिन, ठीक है, अगर बा पर होगा तो बा साकिन, तौ पर होगा तो ताउ साकिन, रा पर होगा तो रा साकिन। इसका कायदा क्या है कि ये हमेशा अपने पहले वाले हुर्फ के साथ होगा, ठीक है, और उसी से पढ़ा जाएगा। देखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि बा के ऊपर क्या है, जज़म है, सुकून है, ठीक है, तो अब कौन सा कायदा हो रहा है, बा साकिन, अपनी पढ़ा। लेकिन क्या आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई हुर्फ नहीं है। तो बा साकिन जो सुकून होता है, जो हुर्फ साकिन वाला हुर्फ होता है, ये हमेशा अपने पहले वाले हुर्फ के साथ पढ़ा जाता है एक मरतबा। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ अलिफ, ठीक है, क्या अब पढ़ा जाएगा, नहीं, क्योंकि अलिफ पर तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपके जहन में ये सवाल उठा होगा कि आपने तो कहा कि अलिफ एक वाहिद हुर्फ है जो अगर इस पर हम कुछ भी ना रखें तब भी ये पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन ये आप याद रखिएगा, इसको हम तब ही पढ़ सकते हैं जब अलिफ से पहले भी कोई हरकत वाला हुर्फ होगा, ठीक है, तब हम इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको हरकत लगा देता हूँ तो हमजा बा ज़बर अब, ठीक है, अगर हम रा के ऊपर जज़म लगा देते हैं, ठीक है, तो इससे पहले कोई हुरुफ लगा देते हैं, मसलन हमजा, हमने हमजा पर क्या रखा, हरकत रखी, तो हमजा राज़बर अर, ठीक है, अपने पहले वाले हुरुफ के साथ इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बा नून ज़बर बन, ठीक है, चूंकि नून साकिन है, नून साकिन से पहले क्या है, हरकत वाला हुर्फ है, ठीक है, तभी हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो सुकून का कायदा है कि सुकून हम जज़म को कहते हैं, और जिस पर भी ये जज़म होगी उसको हम हुर्फ साकिन कहते हैं, और जो हुर्फ साकिन होता है कि ये हमेशा अपने पहले वाले हुर्फ के साथ एक मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे हमने पढ़ा अब और बन। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में था, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा तनवीन और नून साकिन, चूंकि आप पढ़ चुके हैं तनवीन किसे हम कहते हैं, आप फौरन कहना, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को हम क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। और नून साकिन किसको कहते हैं, यहीं पर लिखा गया है कि नून, यानी नून पर क्या है, जज़म है या सुकून है, इसी को हम क्या कहते हैं, नून साकिन कहते हैं। तो ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा आप कि जो नून साकिन और तनवीन है, इसकी आवाज़ हमेशा यकता होती है। ठीक है, यकता मतलब सेम होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं बा नून ज़बर बन, ठीक है, नून साकिन से पहले कोई हरकत वाला हुर्फ है तो नून यानी नून साकिन पढ़ा जाएगा, बा नून ज़बर बन। लेकिन अगर मैं बा के ऊपर दो ज़बर रखूंगा तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, बा दो ज़बर बन, यानी इसकी आवाज़ क्या है, सेम है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर लिख देता हूं बा नून ज़ेर बिन, क्या मैं बा के ऊपर दो ज़ेर रखता हूं, बा नून ज़ेर बिन, यानी आवाज़ सेम निकलती हैं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं बा नून पेश बुन, ठीक है, और अगर मैं बा के ऊपर दो पेश रखता हूं तो बा दो पेश बुन, यानी नून साकिन हमेशा खाली नून होना चाहिए, नून से पहले कोई भी हरकत हो। ठीक है, अगर यहां पर आपने नून से पहले ज़ेर को देखा तो आप बा दो ज़ेर बिन, यानी आवाज़ सेम निकलती हैं, लेकिन नून साकिन होना चाहिए। तो आपने क्या समझा, जो तनवीन है और नून साकिन है, ठीक है, इसकी आवाज़ जो है वो हमेशा यकता होती हैं, सेम होती हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बा नून ज़बर बन, बा के ऊपर अगर हम दो हरकत रखते हैं तो बा दो ज़बर बन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, नून साकिन। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कायदा है, मुनव्वने मफ्तूह, मुनव्वने मफ्तूह, यहाँ पर कौन सा कायदा है, नून साकिन। यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, मुनव्वने मकसूर। ठीक है, मुनव्वने मकसूर। यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, मुनव्वने मज़मूम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की जो हमने दो कायदे, एक तो तनवीन और सुकून का कायदा पढ़ा, बिल्कुल आसान थे, हमने इसको आज समझा। उम्मीद है कि आपको ये कायदे समझ आ चुके होंगे। अगर समझ ना आया होगा तो फिर से वीडियो को
آپ پیچھے لے جائیے گا اور پھر سے دیکھیے گا. میں نے آپ کے لیے اس کو آسان بنا دیا ہے، تو اچھی طریقے سے دیکھیے گا اور سمجھیے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.